رنس ناول جو 5 ایکسپورٹ ریلیٹڈ سیکٹرز تھے جس میں ٹیکسٹائل تھا، سرجیکل گڈس تھی، اسپورٹس گڈس تھی، یہ زیرو ریٹڈ ہوتا تھا، آپ کے دور حکومت تک زیرو ریٹنگ ہوتی تھی. پھر انہوں نے طریقہ کار تبدیل کیا، 17% لگا دیا. اب ان کے ریفنڈز پھنسے ہوئے تھے جس میں یہ جو پیکج دیا حکومت نے اس میں انہوں نے کہا 100 ارب روپے ان کے ریفنڈ واپس کر دو. تو ہمیں حل کرنا پڑے گا، لوگ بڑی مشکل میں، ساری انڈسٹری بھی مشکل میں. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سہیل صاحب نے آپ کو 2-3 ملکوں کے نام لیے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے معاف کر دیا، اور باقی جو انہوں نے پیسے دیے کہ آپ اس پیسے سے جو ہے وہ اپنے ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہیں دیں، اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں اور کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ان کی طرح جو ہے وہ آپ نے سخت ترین لاک ڈاؤن کا آپ کو بڑا شوق ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اقدامات بھی انہی جیسے کریں، جبکہ ہماری اور ان کی اکانومی کا بڑا فرق ہے. اور جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا 2 ہفتے کا، ان 2 ہفتوں میں بلکہ اب 4 ہو گئے ہیں، آپ نے نہ ٹیسٹنگ کی ہے، نہ آپ ڈسپیکٹس علیحدہ کیے ہیں، نہ آپ نے ایریاز ٹارگٹ کیے ہیں. اور آپ اس طرح سے آپ کب تک جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے آپ گھروں میں بند رکھیں گے، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اکانومی کا جو ہے وہ بٹھائیں گے. اب ندیم ملک صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اتنی ہی کیپیسٹی تھی ہماری سوسائٹی میں 2-3 ہفتوں کی کہ لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر کے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ گزارا کر لیا. اب جو ہے اب ان کو وہ ایس او پیز جس طرح سے سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دینی ہوگی، ورنہ اس کے بہت ہی ادروائز امپیکٹ ہوگا اس کا. سر ایک ان کا ایشو ہے، وہ پہلے آپ رائے دیں. یہ تو کیونکہ انڈسٹری والے ہیں یہ تو مانگیں گے. ایک چیز جائز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس ریٹیل سٹیج کے اوپر اگر آپ کوئی ان سے کپڑے وپڑے خریدے تو پہلے 6% لگتا تھا، اب یہ حفیظ شیخ صاحب نے شاید 17% کر دیا اس کو، اس سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹس جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ایز اے ہول وہ زیرو ریٹنگ ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں 17% کٹواؤ، بعد میں آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. تو یہ ایشو کچھ حل کرنے والا ہے جس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. پیسے پھر یہ رکھ کے 100-150 روپیہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹیکس شارٹ فال اتنا زیادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ریفنڈ ہی دبا لو. ابھی دیکھیں وہ ریفنڈ جو ہے نا وہ اس میں وہ ریفنڈ جو ہے وہ بڑے لوگوں کو میں پھر تقسیم ہوتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے. یہ زیرو ریٹڈ ہی رہنا چاہیے تھا. لیکن اگر چلے اب انہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن کم از کم اب تو کر دیں نا. اب یہ جو کرونا پیریڈ ہے، یہ 2 ماہ کا 3 ماہ کا، اس کو تو زیرو ریٹ کر دیں، تاکہ اب یہ لوگ اگر اتنی ساری جو ہے وہ کاشنز کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کریں گے بھی تو پھر بھی ان کی وہ سیل نہیں ہوگی جو ان کی سیل ہوا کرتی تھی. لوگ اتنے نہیں جائیں گے خریداری کرنے کے لیے جو پہلے جایا کرتے تھے. تو اس لیے ان کا کاروبار جو ہے وہ پہلے سے بہت کوئی 30% 40% کے قریب رہے گا. تو اب ان کو چاہیے کہ تمام ٹیکسز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں اور یہ زیرو ریٹ کر دیں، تاکہ جو ان میں اس وقت آج کراچی میں جو ہمیں اطلاع ہے کہ وہاں پہ کافی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا بھی ہوا ہے اور بات گرفتاریوں تک گئی ہے. تو یہ اگر صورتحال چل پڑی تو اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈورس جو ہے وہ اثرات ہوں گے پوری سوسائٹی کے اوپر.